نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ملک بھر میں فضائیں درود و سلام سے معطر جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر گلی گلی جلوس، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار، محفلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک کامل اور رحمت جاہد اسوہ ہے۔ آج کا دن اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع پر قوم پرجوش، دفاع وطن کی خاطر بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 60واں یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عوام کا افواج پاکستان سے لازوال محبت کا اظہار۔ دن کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے قائد کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری، بین النصر 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں، اگلی بار سکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجرز کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فوج کے سپرد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر تقاریب، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف جنرل اسٹاف نے پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ راولپنڈی گیریزن، ملتان گیریزن اور کھاریاں گیریزن میں بھی تقاریب۔ پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ شہداء کے اہل خانہ اور عوام کی بھی شرکت۔ کوئٹہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ یوم دفاع پر ٹریفک پولیس لاہور کا بھی اپنے قومی ہیروز کو سلام۔ سی ٹی ڈی لاہور کی میجر عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت پر آمد، فاتح خوانی کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شہداء کے مزاروں پر فاتح خوانی۔ چھ ستمبر 1965 عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن۔ پاک افواج نے جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کا یوم دفاع پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سروسز چیفز کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ مسلح افواج پاکستان بھر میں جاری سیلاب کے بعد یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ نیول چیف نے شہداء کی اہل خانہ کو پھول بھی پیش کیے۔ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم دفاع پر پیغام۔ صدر نے کہا کہ ہماری فوج، بحریہ اور فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔
मानसून का 10वां स्पेल, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुल्तान, मियां चन्नू और मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाके पानी से भर गए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी, सतलुज, रावी और चनाब के पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अहमदपुर, शर्किया के कई इलाके डूब चुके। रहीम यार खान के 34 देहात शदीद मुतासिर। अलीपुर में भी दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। हेड तरीमू पर नए सैलाबी रैले का अलर्ट जारी। मुल्तान में शेर शाह बंद पर पुश्ते बुलंद करने का अमल जारी। सतलुज में इलाहाबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 रिकॉर्ड। चूनिया के 36 गांव पानी की लपेट में हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज पर पलादपुर का बंद टूट गया, दर्जनों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में सैलाब के बाइस कच्चे मकानात गिर गए। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन के पास राशन खत्म। पानी से हर तरफ मसाइल बढ़ गए। रावी और सतलुज में पानी की सतह कम होने लगी। 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में बारिशों का स्पेल ज्यादा तेज नहीं है। DGPDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सैलाब के बायस 51 जाने गई 20,17,000 लोगों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। सैलाब से सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। लाहौर और पिंडी से मशीनरी गुजरात पहुंचा दी गई। 12 से 14 घंटे में गुजरात से पानी की निकासी हो जाएगी। इस वक्त पंजनत में 3 लाख क्यूसेक का रेला है जो 6 लाख तक जाएगा। अगले 24 से 36 घंटों में तमाम रेले गुड्डू बैराज पर मिलेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, गुड्डू सखर कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब है। 1,21,700 अफराद को कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान का सियालकोट का दौरा, रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उधर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान झंग पहुंचा दिया गया। सामान पानी में फंसे मकीनों में तकसीम किया जाएगा। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के जंगी तैयारों को गिराने की धमकी। ट्रंप ने खबरदार किया, अगर अमरीकी बहरी जहाज़ों को खतरा महसूस हुआ तो वेनेजुएला के तैयारों को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि वेनेजुएला के सदर मुनशियात के कातिल की क़यादत करते हैं। सदर मादुरो ने इल्ज़ाम की तरदीद की, कहा अमरीका वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहता है।